ناظرین کرام، اس درس میں ہم جانیں گے کہ مقدس عاشوراء کے دن جو بہت ہی بڑی اہمیتوں کے حامل ہے، اس دن کس کام سے، کس ایکٹیویٹیز سے، کس فعل سے، کس حرکات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے، ہماری آخرت بگڑ سکتی ہے، اس میں ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کا جوان بیٹا انتقال ہو گیا۔ اس کا چہلم تھا، چہلم گھر والے انعقاد کر رہے تھے، تیاری چل رہی تھی، سارے لوگ چہلم شریف کی تیاری میں لگے تھے۔ میلاد خوانی ٹھیک شروع ہی ہونے والی تھی کہ اتنے میں اس کے رشتہ دار ہی میں سے ایک بچہ ڈھول لے کر کے اس کا گھر آ گیا اور بجانے لگا۔ اب جو لڑکے کا والد تھا وہ غصہ ہو گیا اور گھر والے بھی غصہ ہو گئے، اور سب نے اس بچے کو مارنا چاہا۔ کیوں مارنا چاہا؟ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا کہ میرا بڑا بچہ، جوان بچہ انتقال ہو گیا ہے اور اس کا چہلم کرانے جا رہا ہوں، اور اس موقع پر تم ڈھول بجا رہے ہو۔ یہ کتنی بڑی غلطی تم کر رہے ہو، اسی لیے تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ سزا ملے تجھے۔ اب اس بچے نے کیا جواب دیا؟ ناظرین کرام ذرا غور سے سنیں گے۔ بچے نے جواب دیا کہ میں نے سیکھا ہے کہیں، اسی لیے آپ کے بیٹے کے چہلم میں ڈھول بجا رہا۔ لوگوں نے کہا کہاں سیکھا ہے؟ کہا جب محرم الحرام کا دن آتا ہے تو 5ویں تاریخ سے 10 تاریخ تک لوگ گلیوں میں، محلوں میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ پوچھنے پر ایک شخص نے مجھے جواب دیا کہ یہ امام حسین کی یاد میں مناتے ہیں، بجاتے ہیں، اسی لیے میں آپ کے بیٹے کے چہلم میں بجانے آیا کہ جب اتنے بڑے امام کی تم یاد میں بجاتے ہو، اس لیے میں بھی بجا رہا ہوں۔ بچہ تھا، نادان تھا، جیسے سیکھا اس نے ویسا ہی کیا۔ لیکن اس بچے نے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال چھوڑ دیا، یہ سوال چھوڑا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بچہ اس کا اثر لے رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے اور کوئی ڈھول بجانے لگے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، تھنک اباؤٹ اٹ، کہ میدان کربلا میں شہیدان وفا نے اپنی جان کی قربانی اسلام کے تحفظ کے خاطر اور اسلام میں کوئی غیر شرعی بات مل نہ جائے اس کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی، لیکن ہم اور آپ اس دن کرتے کیا ہیں؟ ڈھول تاشا گانا بجاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ان امور سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ مسلمان آج ہمارے معاشرے میں ایسے رواج، غلط رواج داخل ہو گئے ہیں جس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلاً 8ویں، 9ویں اور 10ویں محرم کو امام باڑہ بنانا، جسے ہم اور آپ درگاہ کہتے ہیں، اس میں علم لگانا، مروجہ تعزیہ لگانا، پھر ڈھول تاشا بجانا، سینہ پیٹنا، مرثیہ گانا جو کہ لغو باتوں پر مشتمل رہتی ہے، ماتم کرنا، پھر 10ویں محرم کو مصنوعی کربلا یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کربلا جا کر کے اس تعزیے یا اس جھنڈے کو دفن کرنا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ناجائز اور بالکل حرام ہے۔
اس سے دین کا نہ کوئی فائدہ ہے، اس کا ثبوت نہ دین میں ہے، نہ شریعت کے کسی کتابوں میں ہے، نہ بزرگوں کے کسی اقوال میں ہے۔ اور اسی طریقہ کا مفہوم فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 88 سے ملتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی اسلام کی تحفظ کے خاطر دی۔ امام حسین نے یزید پلید شرابی زناکاری کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، جواڑی تھا، لوگوں کو ستانے والا تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ لیکن ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے لوگ 10ویں محرم کو کرتے کیا ہیں؟ جھنڈا لگاتے ہیں، مروجہ تعزیہ بناتے ہیں، شراب پی کر کے ناچتے ہیں، اور گناہ در گناہ یہ کہ ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں۔ ذرا آپ غور تو کیجئے کہ کربلا کے واقعات جب ہوئے اس کے بعد کس نے ڈھول اور تاشا بجایا؟ کس نے گانا بجایا؟ کون شراب پی کر کے ناچا؟ کون شراب پی کر کے اچھلا کودا؟ کون کودا؟ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، واقعات کربلا جب پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یزیدیوں نے کربلا کے واقعات کے بعد امام حسین کے سر کو نیزے پہ اچھال کر اور نیزے پر اٹھا کر جب یزید کے پاس جا رہا تھا تو ڈھول تاشا گاجا باجا اور شراب پی رہا تھا۔ تو اس ساری حرکتوں سے جو ہم کر رہے ہیں کیا پتہ چلتا ہے؟ محبت کا تو تقاضا یہ ہے، محبت تو یہ مانگتی ہے کہ محبوب جو کرے، محبوب کی جو ادا ہو وہ محب بھی لے لے۔ لیکن ہم یہاں الٹا کر رہے ہیں، اور کر یہ رہے ہیں کہ نام اور محبت کا دم امام حسین کا بھر رہے ہیں، لیکن کام یزیدی کی طرح ہو رہا۔ آخر کیوں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے وہاں ڈھول تاشا نہ بجائے کوئی، اور وہ ہم گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بجائیں۔ لیکن ذرا یہ تو دیکھیے، شہزادہ رسول اہل بیت اطہار کے شہادت کے واقعات کے موقع پر ہم ڈھول تاشا بجا رہے ہیں، غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا صاحب کہ امام حسین نے اس تکلیف کی گھڑی میں، اس تاریک رات میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، صبر اور امتحان کے وقت میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی اہل بیت اطہار نے۔ لیکن ہم اور آپ رات بھر اس محرم کے موقع پر کھیل کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ کوئی لڑکا لڑکی بنتا ہے، کوئی مینا بنتا ہے، کوئی جانور بنتا ہے، فلموں کے ڈرامے کیے جاتے ہیں، اداکار بنا جاتا ہے۔ صاحب، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ آج ہمارے ہی کرتوت کے سارے نتیجے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں زوال آ رہا ہے، تنزلی آ رہی ہے، ناکامی آ رہی ہے۔ ذرا آپ سوچئے، کیا اس سے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا شہیدان کربلا کی روح یہ ہمارے ان حرکتوں سے خوش ہوگی؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو شہیدان کربلا کے واقعات اور ان کو سچے یاد کرتے ہیں، ان سے سچی محبت کرتے ہیں، تو خدا را اس دن قرآن خوانی کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، مسکینوں کی مدد کیجئے، محفل کا انعقاد کیجئے، اور ان تمام چیزوں سے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہماری آخرت بگڑ جاتی ہے، دنیا بگڑ جا رہی ہے، شہیدان کربلا کی روح ناراض ہو جا رہی ہے، خدا را اس کو چھوڑ دے۔ جب جناب صاحب آپ چیز چھوڑ دیں گے اور نفس کو مغلوب کر دیں گے اور اسوہ حسین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی اور ہمارا مستقبل تابناک اور روشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام اور اسلام کے اچھے احکامات، تمام احکامات کو ماننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔